بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو فرماتے ہیں ہمارے شریعت میں ہر چیز میں اعتدال ہے، یعنی شریعت میں ہر چیز میں اعتدال ہے، یعنی ہر ایک عمل کو روزانہ برابری کے ساتھ کرنا ہے، یعنی نہ کم کرنا ہے نہ زیادہ کرنا ہے، بلکہ میڈیم درمیانی رفتار میں کوئی سا بھی کام ہو کریں گے تو فائدہ ہوتا ہے۔ اور اسی کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے۔ نماز ہے، روزہ ہے، اتباع سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ہر فعل میں اعتدال و انتظام تھا، یعنی ہمارے نبی کے ہر کام میں کیا ہے، ہر بات میں اعتدال ہے، برابری ہے، نہ کم کرتے تھا ہمارا نبی نہ زیادہ کرتے تھا، بلکہ کوئی سا بھی کام ہو برابری کے ساتھ، یعنی روزانہ تھوڑا تھوڑا کر کے کرتے تھے۔ جیسے نفل نمازیں ہیں، ایک دم جوش میں آ گئے 10 رکعت پڑھ لیے، پھر دوسرے دن جو ہے بالکل ایک بھی نہیں پڑھے، ایسا کام کرے جانا۔ آج کہا کہ 4 باتیں سنے بول کو ایک دم جوش میں آ گئے، پھر سب معمول ہو گئے، معمول ہو گئے، ایسا نہیں رہنا۔ ہمیں کوئی عمل کام کرتے ہیں، کوئی عمل کرتے ہیں، اس کو کنٹینیو سے کرتے رہنا ہے، چاہے عمل تھوڑا کیوں نہ ہو۔ روزانہ 2 رکعت پڑھتے ہیں، روزانہ پڑھنا ہے، یا تو کسی غریب کو کچھ دیتے ہیں 10 روپے کیوں نہ ہو، پھر ہمیشہ دیتے رہنا ہے، یعنی ایک دم جو ہے 100 روپے دے ڈالا اور اس کے بعد کون غریب دکھے تو دینا نہیں، ایسا نہیں۔ ہر غریب کو جو ہے 2 روپے کی، 5 روپے کی، 10 روپے کی دیتے رہو۔ کوئی بھی غریب آپ کو غریب دکھا، اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹانا ہے، ویسا ایک دم کسی کو زیادہ کسی کو کم دیے ویسا نہیں۔ سرکار ہر کام میں کیا ہونا ہے، اعتدال رہنا ہے، برابری رہنا ہے۔ اسی کو جو ہے اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا، یعنی اللہ تعالیٰ بھی ہم لوگوں کو درمیانی امت بنایا ہے، یعنی امت کیا ہے، نہ کم کرتی ہے کسی عمل کو نہ بالکل زیادہ کرتی ہے، بلکہ جس کو جیسا کرنا ویسا کرتی ہے۔ اس لیے کچھ لوگ جو ہے پوچھتے رہتے ہیں حضرت مغرب بعد جو ہے کھانا نہیں کھائے تو روزہ مکروہ ہوتا کیا ہوگا؟ مغرب بعد کھانا نہیں کھائے تو روزہ مکروہ ہوتا کیا ہوگا؟ اصل میں مجھے کیا سمجھ میں آ جاتا، اصل میں کیا ہوگا تو روزہ کو تو سے کیا ہو، صبح صادق سے لے کر غروب تک، سورج چھپتا نا، غروب ہوتا نا، مغرب کا اذان ہوتی تب تک روزہ شریعت میں اللہ کا حکم ہے۔ اب جو ہے جب سورج غروب ہو گیا، اب روزہ شریعت میں نہیں ہے، اب کھانا پانی چھوڑنا نہیں ہے، کھانا پانی چھوڑنا نہیں ہے۔ صبح صادق سے غروب تک تو ہے اللہ کی طرف سے، اب غروب بعد یعنی مغرب کے اذان ہونے کے بعد اب نہیں ہے شریعت طرف سے، لہذا اس میں اگر ہمیں کھانا پانی کو چھوڑ دیں گے تو یہ قسم کا ہمیں روزے کو بڑا اثر کا رہتا۔ افطاری میں کیا بھی کھایا نہیں، ایک گھٹ پانی پیا نہیں، ایک کھجور بھی کھایا نہیں افطاری میں، سمجھو۔ اب ایسا جو ہے ویسا عشاء کی نماز پڑھا، تراویح پڑھا، تو گویا کہ اس روزے کو کنٹینیو کرا۔ مغرب کو توڑ ڈالنا تھا، پانی پینا تھا، کھجور کھانا تھا، یا کوئی چیز کھانا تھا، لیکن وہ نہیں توڑا تو گویا کہ روزہ وہاں تک ہوئی نہیں سکا، ابھی آگے بڑھتے رہا۔ اس کا سے کیا ہوگا تو اس کو توڑنے کے لیے افطاری کرنا، ایک گھٹ پانی پی لیا تب بھی کافی ہے، یا جو ہے ذرا کھجور کھایا تب بھی کافی، افطاری ہو گیا، اب روزہ کیا مکروہ ہوتی نہیں ہے۔ کھانا کیا بھی کمپلسری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، سمجھ آ رہے ہیں بھائی؟
کچھ کھجوریں کھا لیا یا جو ہے کچھ پھل پھلاری کھا لیا، فروٹس کھا لیا، جوس پی لیا یا خوب پانی پی لیا، بس کھانا کیا بھی ضرور نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو کھانا کھاتے ہیں، ذرا دوسرے اسٹیٹ میں جائیں گے، یو پی ہے، راجستھان، ادھر جائیں گے، ادھر کیا کھاتے ہیں بھائی؟ کھانا کھاتے ہیں بھی، کیا تو کھاتے ہیں، روٹی کھاتے ہیں۔ تو ان کا روزہ مکروہ ہونا، پھر ان کا روزہ بھی مکروہ ہونا ہے، ایسا کیا بھی نہیں ہے۔ ہمارے حساب سے کھانا کا تو چاول، ان کے حساب سے کھانا کا تو روٹی، بتا دینا وجہ کھانا کا تو روٹی الگ رکھتے ہیں، کھانا کا تو یہ کھانا کہتے ہیں۔ ہمیں کیا بولنا؟ چاول ہونا کھانا، کیا بولنا؟ چاول ہونا، اس کا نام چاول ہے۔ ہمارے یہاں کھانا کا تو کھان لاتے ہیں، روٹی لاتے رہنا، روٹی ہو تو روٹی لاتے ہیں، روٹی نہیں کہ تو چاول لاتے ہیں، کھانا لاتے ہیں۔ ویسا جو ہر ایک عرف الگ ہوتا ہے، ہر ایک کا بات کرنے طریقہ الگ ہوتا ہے، تو اس لیے جو ہے مغرب بعد کھانا کیا بھی کمپلسری نہیں ہے۔ اس سے روزہ میں کیا فرق کھاتا ہے؟ روزہ مکروہ ہوتا نہیں ہے۔ ایک گھٹ پانی پی لیا یا 4 کھجوریں کھا لیا، کوئی جوس پی لیا یا پھل پھلاری کھا لیا، بس پیٹ بھر کھانا بھی ضروری نہیں ہے۔ پلاؤ کھانا کیا بھی ضروری نہیں ہے، دعوت ہے کھانا ہے، ویسے کیا بھی ضروری نہیں ہے۔ اگر پیٹ میں تقاضا ہے، بھوک ہے تو کھا لو، اگر بھوک نہیں ہے تو چھوڑ ڈالو۔ سحری بھی ہوتا ہے، سحری کرنا بھی کیا بھی ضروری نہیں ہے، بغیر سحری کے بھی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ روزے کی نیت کر لیا، بس نیت کرنا کمپلسری ہے، نیت کرنا کمپلسری ہے۔ اور نیت عربی میں کرنا بھی کیا بھی کمپلسری نہیں ہے، ضرور نہیں ہے۔ نویت ان اصوم یا اللہم اصوم للہ، یا جو بھی عربی میں نیت کرنا بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ اردو میں کر لیے، دل میں کر لیے یا تیلگو میں کر لیے، నేను ఇవాళ ఒక్క పొద్దు ఉంటున్నాను رمضان، تیلگو میں کر لیا بس، یا ہماری زبان میں کر لیا بس، دل میں نیت کر لیا بس۔ عربی میں کرنا کیا بھی ضروری نہیں ہے، وہ دعاز پڑھنا، یہ دعاز پڑھنا، ویسے کیا بھی نہیں، دل میں ہمیں نیت کر لیا تو ہو جاتا ہے۔ تو روزہ شروع ہونے کے لیے سحری کرنا کیا بھی ضروری نہیں ہے، سحری کھانا سنت ہے۔ کہیں کہ تو ہمیں شام تک بھوکا پیاسا رہنا ہے، ذرا صبح میں کھا لے گا تو ذرا طاقت ملے گی، ذرا پیٹ ذرا اچھا رہتا، نیند بھی آتی، ذرا کام کر لے گا۔ اب صبح میں کچھ بھی نہیں کھایا، پھر 10 بجے پھر شروع ہو جاتا، پیٹ میں بھڑکا، پھر پکار لیتا آج مجھے روزہ ہے، آج مجھے روزہ ہے۔ وہ ویسا کہیں جا نہیں، روزہ رکھو، تکلیف کسی کو بولے جا نہیں، مجھے پیاس لگتی ہے، مجھے بھوک لگتی ہے، اب میں تھک گیا، کہ ویسے بولے جانے، ویسے بولے تو ثواب ملتا نہیں ہے۔ اس کے واسطے رکھے، کس کے واسطے؟ دوسروں کے واسطے یا اللہ کے واسطے؟ جب اللہ کے واسطے تو اللہ کے سامنے بول لینا، ہمیں دوسروں میں سے کیا بھی رکھے نہیں نا، پھر دوسروں کا ہی بول لیتے ہمیں، تو ویسے بول لیتے کو شریعت میں کیا ہے، ہمارا نبی کیا کرے، ذرا سحری کھا لو، ذرا دوپہر تک ذرا آرام رہتا، پھر دوپہر بعد کیا معمول سے عادت ہو جاتا۔ تو بہرحال جو ہے سحری کھانا کیا بھی ضروری نہیں، البتہ نیت ضروری ہے، البتہ نیت کا، وہ بھی نیت بھی عربی میں کرنا کیا بھی ضروری نہیں ہے، ہماری زبان میں جو بھی ہے کہ نیت کر لیا۔ یہاں تو علماء فرماتے ہیں اگر آدمی سحری کھاتا ہے یہ بھی نیت کے برابر ہے، سحری کھاتا ہے تو یہ بھی نیت کے برابر، نیت کرے جیسا چلیے۔ اب اردو میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی بولنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سحری جو کھایا وہ روزے کے واسطے کھایا، یاد یہ سحری کھانا نیت کے برابر ہو کو اس کا روزہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سے رات میں کون تو سو گیا، ایسا سو گیا، اذان ہو گئی، سحری کھایا نہیں ہے، یا جو ہے احتلام ہو گیا رات میں، اب ایک دم اٹھا تو ٹائم نہیں ہے، 10 منٹ ٹائم ہے، غسل کرے تو ٹائم ہو جاتا ہے، اب نہانے کی ضرورت ہے، یا جو ہے اذان ہو گئی، نہانے کی ضرورت پڑی، ناپاکی کی حالت میں بھی نیت کر سکتے ہیں۔ نیت کرنے کے واسطے پاک ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ ناپاکی حالت میں بھی نیت کر لی پھر بعد میں فوراً غسل کر لے سکتے ہیں۔ نہانے کی ضرورت پڑا، ایک دم اٹھے تو اذان ہو گئی، اب ناپاک کیا بھی تو نیت کر لینا، پہلے نیت کر لے پھر بعد میں غسل کر لینا۔ تو اس طریقے سے کیا ہے، نیت سے روزہ شروع ہوتا ہے، سحری کھانا، افطاری کھانا کیا بھی ضروری نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟
ویسا شریعت میں ہر چیز میں اعتدال ہے. مثال کا تو اپنا راضی اثر کا کم کرے جانی، زیادہ کرے جانی. جو جیسا ہے اس کو ویسا کرنا ہے، جو جیسا ہے اس کو ویسا کرنا ہے. اسی کا نام اعتدال ہے، اسی کا نام شریعت ہے، اسی کا نام کیا ہے؟ امت وسطیٰ ہے، یعنی درمیان امت کی اللہ نے تعریف فرمایا ہے. دیکھو ہم نبی کے ہر کام میں اعتدال ہے. کیسا؟ ہم نبی کے بیٹھنے میں، اٹھنے میں، کھانے میں، پینے میں، بات کرنے میں، چلنے میں. اسی کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان خلق القرآن، یعنی قرآن میں جو امور مذکور ہے وہ آپ کے لیے مثل امور طبیعیہ عادیہ کے ہو گئے تھے. یعنی قرآن شریف میں جتنے بھی کام ہیں وہ سب بھی کام ہم نبی کے اندر دکھتے تھے. قرآن میں کیا ہے کہ پورے بات ہم نبی کے کھانے میں، پینے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، بیپار کرنے میں دکھتے تھے. گویا کہ نبی کا اخلاق قرآن ہے. نبی کا اخلاق کیا ہے؟ قرآن ہے. قرآن ہی نبی کا اخلاق ہے. ہمارا اخلاق بھی کیسا ہونا؟ جیسا قرآن میں ہے، جیسا حدیث میں ہے ویسا ہمارا اخلاق بھی ہونا ہے. ہمارے الواٹلا ہونا ہے. اخلاق کہتے ہیں الواٹلا، کھانے پینے کے ہوں دو، بیپار کے ہوں دو، بات کرنے کے ہوں دو، گھر میں رہنے کے ہوں دو، یہ سب بھی ہمارا الواٹلا عادت ہے. یہ ہمارا کیسا ہونا ہے؟ جیسا قرآن میں ہے، جیسا ہم نبی بولے ویسا ہے تو اللہ پاک ہم سے راضی ہوں گے. اللہ ہم سے راضی ہوں گے. جب اللہ راضی ہو گیا، مال نہیں تو بھی کیا اللہ سکون دیتے، عزت دیتے. اللہ مال نہیں تو بھی کیا اللہ سکون دیتے، عزت دیتے، کیونکہ اللہ ہم سے راضی ہے. اور اللہ ناراض ہے، مال ہے لیکن آرام رہتا نہیں، عزت رہتی نہیں، بیماریاں شروع ہو جاتے ہیں. سمجھ آ گیا؟ آگے فرمایا چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شریفہ تھی، جب کوئی آپ کے پاس آتا تو آپ اپنی جگہ سے کھسک جاتے. ہم نبی کے پاس کوئی غیر بھی آتا ہے ملاقات کے واسطے، کون تو غیر آدمی آیا، کافر آیا ملنے کے واسطے، ہم نبی کیا کرتے؟ ذرا بازو میں سا سرتے تھا یہ بٹھانے کے واسطے. عدی بن حاتم غیر تھے، غیر مسلم تھے. تو پہلے تو جب وہ آتے ہیں تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے بھی بازو کھسک جاتے تھے اور غیر کو اپنے بازو بٹھا لیتے تھے. یہ ہوتے اخلاق الواٹلا. کچھ لوگ کیا ہے، میں اٹھنا کیا ہوں، میں ملنا کیا ہوں، ان غریب آدمی ہے اس سے کیا بٹھانے کا، تو وہ سوچتے رہتے ہیں. لیکن ہم نبی کیا کرے؟ غیروں کو بھی عزت دیے، غیروں کو بھی عزت دیے، اچھا برتاؤ کرے. وہی فرماتے ہیں یعنی ہم نبی کے ارکان میں اعتدال برابر ہے. کسی کو کم کرتے نہیں، کسی کو بڑھاتے نہیں. ہم نبی کسی کو کم کرتے نہیں، کسی کو بڑھاتے نہیں. ہر ایک کو اس کا مقام دیتے تھے، چاہے غیر ہو، چاہے اپنا ہو، چاہے دشمن ہو. اچھا برتاؤ کرتے تھے، اچھا اکرام کرتے تھے. تو فرماتے اللہ پر ایسی باریک باتیں ہیں کہ آپ سے طبیعی کہ کس طرح سرزد ہوتی تھی. اس لیے مصلیحت یہ کہ آنے والے کی دلجوئی، اس کی قدردانی، اس کے لیے آنے سے مسرت کا اظہار قرآن میں ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا. یہ ایمان والو جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں جگہ دو تو تم جگہ کھول دیا کرو. قرآن میں تو یہ ہے کہ تمہیں جب جگہ چھوڑنے کا حکم ہو تو اس وقت کھسک جاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم باوجود ایک جزئی حکم نہیں ہوا تھا مگر آپ کھسک جاتے تھے کہ آپ کی نظر اس کی حکمت علت پر تھی. بس ایسے غامض باریک ہے. یعنی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کا مقتضا ہو گئی تھی. یعنی ہم نبی کے اخلاق ایسے ہو گئے تھے، ہر ایک کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے تھے. یہ کیا کہ تو کرنا بول کے کرنا، انہیں عزت کرنا، لوگوں بڑا آدمی ہے عزت کرنا ہے، ان چھوٹا آدمی ہے کیا ہے لے، ویسے ہمیں سوچ کو کرتے ہیں. سامنے والے کیسے وہ سوچ کو کرتے ہیں. ہم نبی ویسا نہیں ہے. ہم نبی کے اخلاق ایسے ہو گئے، اس وقت میں وہ جو کرنا ہے وہ ہم نبی کرتے تھے. سمجھا؟ ہمیں کیا کرتے ہیں، سامنے والے دیکھ کو ہم عزت کرتے ہیں، اس سے بات کرتے ہیں. عزت کرنا کر لے تو عزت کرتے ہیں، نہیں تو معمول سے بات کرتے ہیں، ہے نا. لیکن ہم نبی ویسا نہیں. اگر اس سے عزت کرنے کا ہے تو عزت کرتے تھے آٹومیٹک سے. جیسا قرآن میں ہے ویسا وہ اخلاق ہم نبی کے اندر اتر گئے.
جیسا قرآن میں ہے ویسا منع بھی کرتے تھے، ہونا بلکہ کیا بھی نہیں، ویسا ان کی طبیعت بن گئی تھی، ان کا الواٹ ہو گیا تھا۔ اس کا کیا کرنا، ہمیں بھی کیا کرنا گا، تو یہ رمضان کے مہینے میں نہیں ہے بلکہ رمضان کے بعد بھی ہمیں نمازوں کے اہتمام کرنے والے بنے اور مسجد کو آنے والے بنے۔ اب رمضان میں نماز پڑھ رہے ہیں تو اعتدال کا مطلب کیا ہے، اب تو جو ہے کہ تہجد پڑھتے ہیں، اشراق پڑھتے ہیں، چاش پڑھتے ہیں، اوابر پڑھتے ہیں اور 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں، ہے نا، اب اس مہینے میں زیادہ کرتے ہیں۔ اور رمضان بعد کیا کرنا ہے، ذرا کم از کم ذرا 5 نمازیں جو فجر ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء ہے، ان نمازوں کو ذرا مسجد میں پڑھنے والے بنے، نفلوں کو چھوڑ دو۔ کم از کم جو فرائض ہے، جو 5 وقت کی نماز ہے، اس کو تم کنٹینیو سے پڑھنے والے بنے۔ سب کریں انشاءاللہ بھائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الجلال والإكرام رب عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إنا نسألك الخير من هذا اليوم وفتحه ونصره ونوره وبركته وهداه ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔